آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے جیل کے اندر سے اپنی عوام کے لیے بہت ہی اہم پیغام بھیجا ہے۔ اس ویڈیو میں اس اہم پیغام پر بات کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جو آج کا سیاسی منظرنامہ رہا پاکستان کا، وہ کافی اہم تھا۔ گزشتہ کل نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور پنجاب کے اندر جے یو آئی فے اور نون لیگ نے مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پنجاب کے علاوہ باقی تمام صوبوں میں نون لیگ اور جے یو آئی فے الگ الگ حیثیت سے الیکشنز لڑیں گے، لیکن صوبہ پنجاب کے اندر جے یو آئی فے اور نون لیگ مل کر الیکشن لڑیں گے۔ اس کے بعد آج کی سب سے بڑی پیش رفت جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ کاف لیگ کے سربراہ جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب کی۔ یہ 90 کی دہائی کے بعد ہونے والی ان دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلی ملاقات تھی۔ میڈیا کے ذرائع کے مطابق نون لیگ اور کاف لیگ بھی الیکشن میں اتحادی ہوں گے۔ میں نے اس چینل سے، اس پلیٹ فارم سے کچھ مہینے پہلے ہی ان تمام باتوں کے بارے میں ذکر کر دیا تھا کہ آنے والے الیکشنز میں کن کن اتحادیوں کی حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور بڑے صحافیوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہے کہ جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس تاریخ کو ہوگا، لیکن یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس الیکشن کے بعد وزیر اعظم میں پاکستان کون ہوگا۔ وہ ہوں گے جو میاں نواز شریف صاحب ہی، اور عمران خان صاحب کے لیے حالات جو ہیں وہ کسی طور بھی کہیں سے کوئی بہتری کی امید بھی نظر نہیں آ رہی۔ اب تک کے جو سیاسی حالات پاکستان میں بنے ہیں ان کے مطابق، یوں تو پاکستان جیسے ملک میں حتمی طور پر کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والے کل میں ہی بڑے گھر والے کیا فیصلہ کر لیتے ہیں، کس کو ہٹایا جاتا ہے، کس کو بنایا جاتا ہے، تخت کس کا مقدر بنتا ہے، اور قید کس کے حصے میں آتی ہے، اور اس کے بعد جلا وطنی۔ یہ تو پاکستان کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ بہرحال موجودہ صورتحال کے مطابق ابھی تو عمران خان صاحب کے جو مذاکرات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ نہیں ہو پا رہے۔ جو میں بات کر رہا تھا عمران خان صاحب کے اہم پیغام کی، ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو اہم پیغام بھیجا ہے اپنی عوام کے نام پر جیل کے اندر سے، وہ پیغام کیا ہے؟ یہ کوئی 2 دن پہلے عمران خان صاحب کی جب عدالت میں پیشی تھی تو وہاں پر میڈیا کے لوگ بھی چلے گئے، اور انہوں نے عمران خان صاحب سے کچھ سوالات کیے کہ جن میں عمران خان صاحب کے جو جوابات تھے وہ میڈیا کے چینلز کی زینت بنے رہے، اور ان بیانات میں عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جو جواب دیے، وہ جو کوئی بھی اگر کریٹیکل تھنکر ہے پاکستان کے اندر تو اس کے لیے وہ ایک سرپرائز کی حیثیت رکھتے تھے کہ سوال کیا ہو رہے ہیں اور خان صاحب آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں۔ خان صاحب نے کہا جی کہ 9 مئی جو ہوا تھا اس کے ساتھ جناب تحریک انصاف کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لنڈن پلین کا حصہ تھی۔ میری قوم کو میرا یہ پیغام دے دیا جائے کہ آپ کا کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا، میں نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اور ساتھ ہی پھر اگلے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی مجھ سے کسی نے کوئی بات نہیں کی مذاکرات کے لیے، میری کسی کے ساتھ بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ کچھ 3-4 دن پہلے یہ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کی کسی اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اہم شخصیات جو ہوتی ہیں پاکستان کے اندر وہ 3 اسٹارز والے ہی ہوتے ہیں، اس سے کم تو پاکستان میں کوئی اہم نہیں ہوتا، یا اہم ملاقات کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ اسی تناظر میں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنے یہ جو جواب دیے ہیں ان کے اندر ہی پہلے ہی انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ جی ان کی کسی کے ساتھ بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ان کے کوئی مذاکرات کسی کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے، اور عمران خان صاحب کے پاس آپشن کیا بچتا ہے کہ جب ان کو کوئی چوائس ملی ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب میڈیا کے ساتھ بات کی تھی عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے، تو انہوں نے اس بات کا شکوہ بھی کیا تھا جی کہ
ہم کو بکریوں کی طرح یہاں پر قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر حالات سخت ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن ہوتا ہی اور کوئی نہیں ہے، تو جو اویلیبل سورسز ہوتے ہیں انسان انہیں پر ہی انحصار کرتا ہے، انہیں کے ان کو ذہن میں رکھ کر ہی اپنے فیصلے بھی کرتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو جب مذاکرات کی کہیں سے کوئی آفر ہو نہیں رہی تو ان کے پاس آپشن ہی کیا بچتا ہے، ان کے پاس پھر آپشن یہی بچتا ہے کہ بس کھڑے رہیں۔ اب اگر وہ ڈٹ کے نہیں کھڑے رہیں گے یا ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، دونوں صورتوں میں ہی الیکشنز کے جو ممکنہ نتائج ہیں وہ تو نہیں بدلیں گے۔ عمران خان صاحب کے لیے کہیں پہ کوئی بہتری کچھ سالوں تک، کم از کم آنے والے 6-7 سالوں تک تو دکھائی نہیں دے رہی۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب اگر اگلے 2 الیکشنز پاکستان کی سیاست سے باہر رہتے ہیں تو 10 سال کے بعد عمران خان صاحب کے لیے واپسی ویسے بھی ناممکن ہو جائے گی۔ ابھی بھی ان کی عمر جو ہے وہ 70 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، تو آپ کتنا ہی پھر ساری عمر تو آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، یا پھر اگر آپ سیاست میں حصہ لیں بھی تو جب آپ 75 سے اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کی اپنی پارٹی کے اندر ہی وہ پہلے والی بات نہیں رہتی، اور نہ ہی آپ کے فیصلوں میں پہلے جتنی مضبوطی ہوتی ہے، نہ ہی آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی ویسی رہتی ہیں کہ جیسی آپ کے ماضی کی زندگی میں ہوا کرتی تھی۔ تو بہت سارے جو ہے وہ بدلاؤ آ جاتے ہیں، اور اتنے سالوں بعد عمران خان صاحب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس عمر میں جا کر پھر وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہو پائیں، یا اگر جو بائیڈن کی طرح ہو بھی جائیں تو معاملات کوئی اور کنٹرول کر رہا ہو تو اس کا بھی پھر کوئی فائدہ تو نہیں بچتا۔ تو عمران خان صاحب کے لیے اور کوئی آپشن تھا بھی نہیں۔ بہرحال انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا جی کہ ان کی کسی کے ساتھ بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی جیل کے اندر، اور وہ بس جی میں ڈٹ کے کھڑا ہوں۔ پہلے دن تو اگر ادھر بچوں کی طرح رونا شروع کیا کہ جی ہمیں بکریوں کی طرح قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ پھر جب اس کے کافی زیادہ میمز بن گئے تو عمران خان صاحب نے سوچا کہ آپ چلے میں اپنے تھوڑی ریپوٹیشن کو واپس بحال کر لیتا ہوں، اور اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں۔ مطلب آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات کر نہیں رہا، یہ بھی آپ خود ہی اس بات کا بھی اقرار کر رہے ہیں، تو آپ کہاں پر کس کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہوئے؟ کس نے کیا کیا آپ نے ابھی تک؟ اب تو آپ نے جو ہیں اب آپ کی جماعت کی پالیسیاں جو ہیں وہ ایسی بن چکی ہیں کہ جس کو آپ نے نیا چیئرمین لگایا وہی ہستی آ کر کہہ دیا جی کہ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، تو پاک فوج زندہ باد کے وہ نعرے لگاتے ہیں، جبکہ آپ خود باحیثیت چیئرمین تحریک انصاف کتنی بار یوٹیوب پر لائیو سٹریمز میں آ کر آپ جناب پاک فوج کے بڑے بڑے افسران کا نام لیتے رہے اور ڈرٹی ایری اور نیوٹرل کہہ کر ان کو آپ پکارتے رہے، اور اب آپ کی جماعت پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے اس لیے تاکہ ان کو اگلے الیکشنز میں لیول پلینگ فیلڈ میسر آ سکے، لیکن وہ نہیں آئے گی۔ اور جو لوگ اب اس پر ہیومن رائٹس کا رونا روتے ہیں اور یہ تمام باتیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے میں آخر میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ 2018 کے الیکشنز میں کیا کیا نہیں ہوا تھا۔ تب جناب وہ تمام جو الیکشن کمیشن کے جو آفیسرز تھے وہ تمام لوگ ان بیچاروں کو کہاں پر اغوا کر کے لے جایا گیا تھا، اور کس طرح سے وہ الیکشن تحریک انصاف کو جتوائے گئے تھے۔ تب تو کسی نے کبھی آواز نہیں اٹھائی تھی جی کہ یہ الیکشن ناقابل قبول ہوں گے، جبکہ اس مرتبہ اگر کچھ ہوگا بھی تو اس لیول کا نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو شورٹی دے رہا ہوں میں اب تک کی انفارمیشن کے مطابق۔ سیکنڈلی، اگر ان کو اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے نواز شریف صاحب کو، تو اس کی بھی کسی کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب 2017-18 کا ٹائم تھا اور نواز شریف صاحب کو جناب بڑے ہی بونڈے طریقے سے نکالا گیا تھا کہ کوئی کیس ہی نہیں بنتا تھا، نااہلی ہی نہیں بنتی تھی، تب ہی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور پھر جناب اس کے بعد انہیں جلا وطنی بھی کاٹنی پڑی جو کہ ان اناؤنسڈ تھی، لیکن ان کو کچھ سالوں کی جلا وطنی بھی کاٹنی پڑی۔ اس سب کے بعد اگر ملکی معیشت تباہ ہوئی، پاکستان کا غریب جناب اس کا سروائیو کرنا ہی مشکل ہو گیا اس کے لیے، تو پھر اب آپ نے اپنی کی بھی غلطیوں کو اگر ازالہ کیا جا رہا ہے، اور نواز شریف صاحب کو جن طاقتوں نے جس طریقے سے نکالا تھا اگر وہ اسی طریقے سے واپس ان کو اقتدار میں لا بھی رہی ہیں، تو یہ تو پھر ٹیٹ فار ٹیٹ ہو گیا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، وہی ہے کہ آپ نے جو بویا تھا وہی آپ کاٹتے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے یہ دنیا مکافات عمل ہے، تو وہی ہے کہ عمران خان صاحب بھی اب جو کچھ انہوں نے اپنے ماضی میں کیا اور جن طاقتوں کے ساتھ مل کر کیا اور جس کسی کے خلاف کیا تھا، اب وہ تمام پوزیشنز جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں، اور عمران خان صاحب خود اسی
کھائی میں جا گرے ہیں جو انہوں نے دوسروں کے لیے کھو دی تھی۔